الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ سابقہ سورت مومنون ہے، اور یہ ربط بیان کرنے کے بعد سب کچھ ذہن میں آ جاتا ہے کہ اس سورت میں کیا کچھ بیان ہو رہا ہے۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ سورۃ النور مدنی سورت ہے، ترتیب میں 24 نمبر ہے، نزول میں 102 نمبر ہے، سورۃ الحشر کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں 64 آیات ہیں، اسی طرح ہے، اور اس میں 9 رکوع ہے۔ اس سورت کا جو مقصد ہے دفع الفحشاء، بے حیائیوں کو ٹالنا اور رد کرنا۔ سورت کا نام سورہ نور ہے۔ ایک آسان اور دلچسپ ربط قاضی شمس الدین علیہ رحمت کے نزدیک ہے، اور وہ یہ ہے کہ سورۃ المؤمنون کے آخر میں ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اور اس سورت کے شروع میں ہے ھذہ سورۃ انزلناھا، ہم نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا، تمہارے لیے احکام ہیں اور ان پہ تم نے عمل پیرا ہونا ہے۔ فقیر کے نزدیک ربط یہ ہے کہ سورہ نور مدنی ہے، سابقہ سورت مومنون ہے۔ توجہ ذرا مولوی زبیر، سورہ مومنون ہے، اور اس سورت میں ام المؤمنین طاہرہ مطہرہ حبیبہ صدیقہ صدیق کائنات، ان کی صفائی بیان ہوئی۔ تو سابقہ سورت مومنون ہے، اس میں ام المؤمنین کی طہارت، صفائی، پاکی، تحفظ اور دفاع کا ذکر ہے۔ تو آدمی کے والدین وہ جیسے بھی ہوں تو آدمی ان سے محبت رکھتا ہے، اور آدمی کے لیے وہ بہت بڑی چیز ہوتے ہیں۔ صرف ماں نہیں بلکہ باپ بھی۔ کئی مولوی 5 گھنٹے تقریر کرتے ہیں، 4 3 2 گھنٹہ ماں کی شان پہ، بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن جو باپ کی شان اور عظمت ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے۔ قرآن مجید میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا آیا، صرف ماں کا ذکر نہیں آیا، مقام ماں کا زیادہ ہے، یہ بات مسلم ہے۔ الا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، لیکن ماں کی عظمت کا یہ مقصد نہیں کہ ماں 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 یہ بیان کرتا رہے اور باپ کا ذکر ہی نہ کرے۔ یہ حدیثیں تو سب کو یاد ہے اور یاد ہونی چاہیے۔ الا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، اور یہ بھی یاد ہونی چاہیے کہ جس آدمی کا والد اس بچے اور بچی کے لیے دعا کر دے وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے، وہ کام ہو جاتا ہے، دیر سے ہو جلدی سے ہو، مصلحت تو اللہ اس کے بدلے میں دے دیتا ہے۔ تو اس لیے سٹیجوں پہ جو علماء بیان کرتے ہیں بڑا اچھا موضوع ہے، ہم بھی بیان کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ کی عظمت بیان نہ کرو۔ سمجھ لی بات؟ تو باپ کی جو عظمت ہے
اس کا بھی ذکر کرنا ہے۔ تو بہرحال میں سمجھا یہ رہا تھا کہ اگر والدین کا مقام ہو تو آدمی اور خوش ہو جاتا ہے، میرے والدین کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اچھا ذکر ہو رہا ہے۔ تو بھائی ہماری مائیں، خاص کر عائشہ صدیقہ، خدیجۃ الکبریٰ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا مقام ہے۔ منافقین نے بہتان لگایا، تہمت لگائی، رب کائنات نے ایسی صفائی بیان کی، ایسی صفائی بیان کی کہ کسی کی بھی ایسے صفائی بیان نہیں کی۔ اس لیے یہ صورت ام المؤمنین کی طہارت، پاکیزگی کے بیان میں ہے۔ اسمار التنزیل 2 بھائی اوپر سے توجہ کرنا۔ ہذہ سورۃ، یہ سورت ہے، ہم نے اس کو اتارا، وفرضناہا، اور ہم نے اس میں فرض کیے، یعنی احکام، فرائض، حقوق، اخلاقیات ہم نے اس میں بیان کیے ہیں۔ فرمایا جس ذات نے یہ بیان کیے ہیں، آیا وہ تمہیں بیکار چھوڑے گا؟ نہیں نہیں، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے کہ میرے دین پہ چلنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ اب چند باتیں ہیں سورت کے متعلق، ذرا وہ سن لیں، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ آپ نے سمجھ لی۔ تعارف میں یہ بات سن لیں کہ غزوہ بنی مستلق جو سن 6 ہجری میں ہوا، یہ اس صورت اس کے بعد نازل ہوئی۔ اس کا مرکزی مضمون موعظت، ازدواجی زندگی، خطرات و مفاسد کا ازالہ ہے۔ بس یہ اگلی بات ذہن میں رکھ۔ اس میں ایک اہم مضمون واقعہ افک ہے، میری ماں پہ بہتان لگایا گیا، جھوٹ بولا گیا، اس کا ذکر ہے۔ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقین نے بہتان ترازی کی۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے پھر وضاحت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کو بیان فرمایا۔ معاشرتی آداب اور شرعی حدود کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اسلامی معاشرہ کے قیام کے لیے اس صورت کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اگلی بات سننا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ کو حکم دیا تھا اپنی عورتوں کو سورۃ النور کی تعلیم دو۔ سورۃ النساء کے بارے پہلے پڑھایا تھا، آج یہ بھی یاد رکھو کہ اپنی عورتوں کو سورۃ النور کی تعلیم دو۔ اس میں جو ہے 64 آیات ہیں، 9 رکوع ہیں، اور ایک اور بات سن لیں، 1142 کلمات ہیں اس میں، اور 641 حروف ہیں۔ یہ دیکھ لینا آخر میں اس کاتب سے غلطی نہ ہوئی، حروف پہلے کتنے لکھے ہیں؟ جی 645۔ توجہ کرنا ذرا، فضیلت ذرا اس کی سن لیں۔ اس صورت میں زیادہ تر احکام میں عفت کی حفاظت اور پردے کے متعلق ہے۔ اس کی تکمیل کے لیے حد زنا کا بیان ہے۔ نمبر 2، خود اس صورت کا آغاز جن الفاظ سے کیا گیا ہے، سورۃ انزلناہا وفرضناہا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر معاشرتی اور زندگی گزارنے کے احکام ہیں۔ تیسرے نمبر پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا اپنی عورتوں کو مناسب گھریلو صنعت کاری سکھلاؤ، کھانا پکانا، کپڑے دھونا۔
اور سورہ نور کی تعلیم دو. کوئی نہیں لکھ رہا یہ. اور چوتھے نمبر پہ حضرت مجاہد رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھلاؤ اور عورتوں کو سورہ نور سکھلاؤ. زیادہ تر احکام حفاظت پردے کے متعلق تکمیل کے لیے حد زنا ایک چیز. دوسری میں نے بیان کی کہ آغاز میں سورۃ انزلناہا و فرضناہا، اس سے معلوم ہوا ہے کہ اس میں خاص اہتمام اس کی فضیلت ہے. اور تیسرے نمبر پہ میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا اپنی عورتوں کو مناسب گھریلو صنعت کاری سکھلاؤ اور سورہ نور کی تعلیم دو. حضرت مجاہد سے منقول ہے چوتھے نمبر پہ اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھلاؤ اور عورتوں کو سورہ نور سکھلاؤ. اب آگے ایک بات ذہن میں رکھنا، مشہور واقعہ ہے سن 6 ہجری میں غزوہ بنی مستلق میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ تھی. اس غزوہ سے فارغ ہو کر جب مدینہ منورہ کی طرف واپسی ہوئی تو ایک دن ایک منزل میں قافلہ ٹھہرا. رات کے آخری حصے میں کوچ کا اعلان کیا گیا تھا کہ یہاں سے ہم نے روانہ ہونا ہے. میری ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قضاء حاجت کے لیے چلی گئی. وہاں اتفاق سے، یہ بخاری شریف میں واقع ہے، ہار ٹوٹ گیا جس کو میری ماں تلاش کرتی رہی. واپس آئی تو قافلہ چلا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کو عورتوں کے جسامت اتنی نہیں ہوتی تھی، کو بھاری نہیں ہوتی تھی، بوجھل نہیں ہوتی تھی. جس کی ڈیوٹی تھی اس نے سمجھا مائی صاحبہ تشریف فرما ہے، اس میں پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا. اب آپ دیکھیں اس سے کتنا مسئلہ واضح ہو گیا، علم غیب. اگر میرے آقا علیہ السلام عالم الغیب ہوتے، حکم دیتے میری عائشہ بیچ میں نہیں ہے، چل پڑا قافلہ. سب کچھ اللہ کے علم میں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاوا اونٹ پر سوار کر رکھ دیا گیا. آپ ہلکی پھلکی جسم والی تھی. میری ماں واپس آئی، انتہائی دانشمندی اور وقار سے کام لیا، بجائے قافلے کے پیچھے دوڑنے کے چادر اوڑھ کے بیٹھ گئی. سبحان اللہ. خیال کیا کہ جب مجھے نہیں پائیں گے واپس تلاش کریں گے، یہاں آئیں گے. لیٹی تو نیند کا غلبہ آ گیا. اب پیچھے ایک شخص آ رہا تھا، صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مامور تھے کہ کوئی گری ہوئی چیز قافلے کی ہو اس کو اٹھا لو. وہ جب آئے انہوں نے اتنا سمجھا کو آدمی سویا ہوا ہے. چونکہ پردے کے حکم سے پہلے مائی صاحبہ کو دیکھا ہوا تھا، وہ سمجھ گئے یہ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اونچی آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. مائی صاحبہ کی آنکھ کھلی، فوراً چہرہ ڈھانپ لیا. حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اونٹ کو لا کر بٹھا دیا. آپ سوار ہو گئے، خود نکیل پکڑ کے چلنے لگے. قافلے سے مل گئے. وہ لعنتی رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی منافق کو یہ بات ہاتھ لگ گئی. اس نے الزام تراشی شروع کر دی. کچھ سادے صحابہ کرام اللہ نے انہیں معاف کر دیا. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصطح، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ کے بیٹے، اور حضرت حمنہ بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ان باتوں میں آ گئے کہ یہ جو بات ہے کیا ہے وغیرہ. میری ماں 1 مہینے تک اسی طرح نبی علیہ السلام کا مزاج اطہر دیکھ کے پریشان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
وہ مزاج نہیں ہے جو پہلے تھا۔ اب مستہ کی جو ماں تھی وہ میری ماں کے ساتھ باہر رات قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتی تھی، ان کا پاؤں چادر میں الجھا، گر پڑی، اتنا غم تھا اندر اندر کے تعیسا مستہ کہہ دیا، مستہ ہلاک ہو۔ میری ماں نے کہا ام مستہ یہ کیا کہہ رہی ہو، وہ تو بدری صحابی ہے، عالم الغیب اللہ کی ذات۔ پھر اس نے سارا واقعہ سنایا، تو میری ماں ان پہ جو حالات گزرے وہی جانتی ہیں، اللہ جانتا ہے، مومنین جانتے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ نبی علیہ السلام سے اجازت چاہی، آپ نے اجازت دے دی، میری ماں اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ۔ پھر جب نبی علیہ السلام پہ وحی نازل ہوئی، آپ نے خوشخبری سنائی، اس کا سارا واقعہ اور قصہ اس میں ہے، باقی انشاءاللہ نماز کے بعد چلتے ہیں۔ ربنا تقبل منا۔ یہ جو میں نے حروف اور کلمات بیان کیے، میں ایک تفسیر سے کر رہا ہوں، کاتب سے فرق لگا، آگے پیچھے کر دیے۔ اصل میں کلمات 641 ہیں اور حروف 1142 ہیں، ٹھیک ہے؟ حروف جو ہے نا وہ کتنے ہیں شاباش؟ 1142، اور کلمات کتنے ہیں؟ 641۔ یہ تھوڑا سا فرق تھا، توجہ فرمائیں۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناہا۔ سب میری طرف دیکھو، یہ حیدری اور احمد اتنی بڑی رات گزار کے جمائیاں نہیں آنی چاہیے، کنٹرول کرو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ غزوہ بنی مستلق سن 6 ہجری میں واقع ہوئی۔ میری ماں پہ بہتان لگا۔ بہتان میں آدمی نکھرتا ہے، اگر حقیقت میں وہ بہتان ہو، حقیقت نہ ہو تو نکھرتا ہے۔ تو میری ماں ام المؤمنین کا کتنا بڑا مقام ہے، 18 آیات ان کی صفائی میں رب کائنات نے نازل فرمائی۔ عبداللہ ابن ابی منافق نے پورا زور لگایا، ملعون نے کچھ بھی نہیں کر سکا۔ میری ماں کی شان پہلے سے بھی بڑھ گئی۔ میری ماں دنیا کی پہلی وہ عورت ہے جس نے قرآن مجید حفظ کیا۔ وہ میری ماں ہے جن کی شکل مبارک اللہ رب العزت نے شادی سے پہلے نبی علیہ السلام کو دکھا دی۔ وہ میری ماں ہے کہ کتنی دفعہ رضی اللہ تعالی عنہ، کتنی دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ، حمیرہ، محبوبہ، اللہ نے سلام بھیجا ہے، کہو سبحان اللہ۔ جن کے بستر پہ سلام آئے وہی نازل ہوئی۔ میرے آقا دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی منہ مبارک سے نکالی ہوئی مسواک میرے آقا نے استعمال کی، سبحان اللہ۔ اور اس ماں کی عظمت دل میں اپنی ماں کی عظمت سے کروڑوں گنا زیادہ ہونی چاہیے۔ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا میں ایک رکن ہوں اور ایک مدرس ہوں، چھوٹا سا عالم ہوں، چھوٹا سا خطیب ہوں۔ ہمیں قرآن سے بہت پیار اور محبت ہے، ہمارے شاگردوں کو، اساتذہ کو بھی الحمدللہ ہم سے زیادہ محبت ہے۔ ہر کسی کا اپنا انداز ہوتا ہے، کئی نئی ساتھی اور آج کل باتیں بھول جاتی ہیں لوگوں کو۔ مجھے اپنی ماں کی زیارت 3 دفعہ زندگی میں ہوئی۔ پہلی دفعہ زیارت ہوئی، میری ماں نے میرے ساتھ وعدہ کیا شفاعت کا، دعا کرو اللہ قیامت کے دن میدان محشر میں میری ماں یقیناً میرے لیے شفاعت کرے گی۔ ماؤں کے وعدے سچے ہوتے۔ اس کا بھی ایک لمبا واقعہ ہے، ٹائم نہیں، جنہیں پتہ ہے دوسرے ایک دوسرے کو بتایا کرو۔ پھر اس سے پہلے میری ماں کی زیارت مجھے پرانے
دفتر میں ہوئی جہاں یہ غلام وغیرہ رہتے ہیں، عثمان صاحب کے کمرے کے ساتھ جو کمرہ ہے، چکن کا سفید دوپٹہ اوڑے ہوئے میری ماں بیٹھی تھی۔ پھر تیسری دفعہ چند سال پہلے مجھے اپنی ماں کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ یہ باتیں بار بار نہیں کرتے بہتان تہمت والی، تو میں نے آگے عرض کی کہ یہ تو میں بات بار بار کروں گا نا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ تو میری ماں نے یہ جو فرمایا مجھے کہ بار بار نہیں کرتے، اس میں کیا وجہ ہے؟ آپ کیا سمجھیں کہ مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اس پارٹی پہ جس کے چیئرمین عبداللہ ابن ابی منافق ہے، اور جب بھی آئے تو میں اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ فضل فرمایا کہ میری ماں کے ذریعے مجھے خوشخبری سنائی کہ زیادہ پریشان نہ ہوا کر، باتیں نہ چھیڑا کر۔ پھر میں نے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ میں کہوں، یہ تین چیزیں میری بیان کیا کرے لوگوں میں، تاکہ لوگ میری ماں سے زیادہ محبت رکھیں۔ جو ان سے محبت رکھے، چاہے مجھ جیسا نالائق گنہگار ادنا آدمی ہو، تو رب کائنات یہ عزت عطا فرماتے ہیں۔ مجھے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت 2 دفعہ زندگی میں ہوئی، اور یہ شعر احسن منک لم تر قط عین واجمل منک لم تلد النساء خواب میں نے آپ کے سامنے پڑھے، اور جب میں نے پڑھا خلقت مبرأ من کل عیب، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف شفقت سے دیکھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں نے جپھی لگائی خواب میں، یہ قرآن کی برکت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں مجھے ملے، بہت پہلے کی بات ہے، آپ نے مجھے تعلم الفرائض وعلموا الناس فإنها نصف العلم پہ چند باتیں سمجھائیں سراجی کی متعلق۔ یہ سب خدا کی رحمت ہے، من آنم کے من دانم۔ یہ باتیں سنانے کا مقصد یہ ہے نیک لوگوں سے محبت رکھا کرو، اور میری ماں کی عظمت دل میں ایسے، آج مجھے اگر حق نواز رحمہ اللہ تعالی، اعظم طارق رحمہ اللہ تعالی، ایثار القاسمی رحمہ اللہ تعالی، ضیاء الرحمن فاروقی رحمہ اللہ کی جوتیاں مل جائے، میں سر کا تاج بنوں۔ یہ وجہ نہیں کہ وہ میرے کزن لگتے تھے، میرے چچا کے بیٹے تھے، انہوں نے میری ماں کی ناموس اور صحابہ کرام کی عظمت کی خاطر بڑی تکلیفیں اٹھائی۔ وہ اللہ حق نواز ایک دفعہ یہ لفظ کہتے کہتے امی 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 سٹیج پہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ آج اگر میری اٹک میں ماں رہتی ہے، اس کی کوئی عزت کرے تو میرے دل میں کتنی عزت ہوتی ہے۔ یہ عبدالرحمن چھوٹا سا تھا، اپنی دادی جی کے پاؤں کو ہاتھ لگا کے گھر سے نکلا میرے ساتھ، چونکہ میں ہاتھ لگا کے آتا ہوں، بلکہ میں تو اپنی ماں کے پاؤں کا بوسہ لیتا ہوں جی۔ تو میرے دل میں اس کا بڑا مقام آیا کہ میری ماں کی اور اپنی دادی کی اتنی عزت کرتا ہے، تو جو میری ام المومنین کے ساتھ اتنی محبت رکھے، جان بھی قربان کر دے، پھر میں اشاعت التوحید والسنہ کا ہوں، وہ اشاعتی نہیں تھے، لیکن اس وجہ سے میں نے آپ کو کیا کہا، ان کی جوتیاں مل جائیں تو حبیب الرحمان کے سر کا تاج ہوگی، اس لیے کہ میری ماں کی عظمت ان کے دل میں۔ یہ سبق سیکھ لو۔ باقی کئی لوگ کہتے ہیں کہ مائی صاحبہ کی عمر 9 سال نہیں تھی، 6 سال میں نکاح ہوا، 9 سال میں رخصت تھی، نہیں جی اتنی نہیں ہو سکتی۔ ان بے وقوفوں کو یہ سمجھانا ہے جو یہ کہتے ہیں جی 18 سال عمر تھی، اتنی عمر تھی۔ میں نے بے وقوف کہہ دیا؟ نہیں، مجھے کہنا چاہیے تھا، وہ بھی محقق لوگ ہیں۔ لیکن مولویوں میں آج ایک بات کرتا ہوں، آپ حیران ہو جاؤ گے اور کہو گے استاد ٹھیک کہہ رہا۔ میرے آقا نے جو شادیاں کی ہیں وہ کوئی اپنے شوق ذوق کی نہیں کی ہیں۔ آپ کی عمر 25 سال ہے اور پہلی شادی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہو رہی ہے، بیوہ ہیں، 2 دفعہ بیوہ ہوئی، 40 سال عمر ہے،
تو مقصد شوق ذوق اور قضائے شہوت نہیں تھا. نہیں سمجھی بات؟ تو جب کوئی کسی مدرسے میں بچے کو داخل کراتے ہیں، موری شبالو تو چھوٹی سی بچی کو داخل کراتے ہیں، تو اصل میں صدیق اکبر نے اس گلشن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور مدرسہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح میں دے کے تربیت کے لیے داخل کرائی تھی. تو میرے آقا نے جو ان سے شادی کی اس لیے کہ میری سیرت کو یاد رکھے گی اور بلوغت میں قدم رکھے گی، تو سب سے پہلے اس کی نظر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑے، اور ان پہ جس کی نظر پڑے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو وہ کہے نا کہ اتنی چھوٹی عمر میں شادی. بھائی شادی کا مقصد یہ عام لوگوں کی طرح شادی نہیں تھی. اس نے تو ام المومنین بننا تھا، انہوں نے تو سیرت طیبہ کا پرچار کرنا تھا. تو مقصد دیکھو کہ شروع میں بچپن میں آ گئی تاکہ تربیت بھی ختم نبوت کی نگرانی میں ہو. آپ میری بات سمجھیے؟ تو جو یہ کہتے ہیں نا تکلف کرتے ہیں اتنی عمر، انہوں نے یہ سمجھا کہ شادی جو ہے اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے جو ہم شادیاں کرتے ہیں. وہ مقصد پیغمبر علیہ السلام کا یہ نہیں تھا، ورنہ اتنا خوبصورت نوجوان کہ ان جیسا نہ کوئی آیا ہے نہ آئے گا. احسن من قلم ترکت تو عینو. اور شادی کر رہے 40 سالہ عورت جو بیوہ ہے، تو مقصد جو ہے نا وہ اللہ کا دین اور اللہ کا حکم تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سب شادیاں جو ہوئی میرے آقا کی 11 حرم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے حکم اور اللہ کے اذن کے ساتھ ہوئی. وہ باتیں سمجھ آئی ہیں؟ آج بڑی اہم باتیں جو میں نے عرض کر دی ہیں. جی یہ سورت حاضی سورہ، یہ سورت اتارا ہم نے اس کو اور ہم نے فرض کیا اس کو، یعنی احکام واجب کیے ہیں، اور اتاری ہے ہم نے اس میں واضح آیات تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. جی تطہیر معاشرہ کے لیے پہلا حکم، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ان کا حکم تم پہ پڑا جائے گا. جب غیر شادی شدہ ہوں لیکن یا شادی ہوئی رخصتی نہیں ہوئی صرف نکاح ہے، ان سے زنا ہو جائے گواہی یا اقرار کے ساتھ تو پھر 100 کوڑے مارنے ہیں. اور اگر شادی شدہ ہے رخصتی ہوئی ہے تو پھر سنگسار کرنا ہے. حکم باقی ہے، تلاوت منسوخ ہے. الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما. جب بوڑھا مرد اور عورت یہ نہیں شادی شدہ زنا کریں تو انہیں سنگسار کرو، جس طرح کہ قرآن حدیث سے ثابت ہے، فقہاء نے لکھا ہے. تو اس لیے الزانیۃ والزانی، زنا کی بات میں سب سے پہلے ذکر عورت کا آیا ہے، اس میں عورت کا زیادہ دخل ہے. وہ نہ مانے تو زنا نہیں ہو سکتا. اور چوری میں السارق والسارقۃ، امام راضی فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، حوالہ یاد رکھنا کہ مرد کا مذکر کا صیغہ پہلے آیا ہے. کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ زیادہ چوری کرنے والے وہ مرد ہوتے ہیں، عورتیں نہیں ہوتی. زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، پس کوڑے مارو ہر ایک کو ان میں سے 100 کوڑا، اور نہ پکڑو تم ان دونوں کے متعلق، نہیں اور نہ پکڑے تمہیں ان دونوں کے متعلق شفقت. رافت تاخذ کا فاعل ہے. اللہ کے دین میں نہیں یار چھوڑ دو کوئی بات نہیں، اللہ رحیم و کریم ہے. ایک بچہ رات مجھے عبد الرحمن کسی کی تقریر سنا رہا تھا، بھائی کسی وجہ سے نام نہیں بتانا عبد الرحمن، تو وہ بچپن میں میرے پاس پڑھتا تھا، میں اسے بڑی سزا دیتا تھا. تو رات اس نے مجھے اس کی تقریر سنائی، اسی علاقے کا ہے، تو میں بڑا خوش ہوا اور میرا اسے مارنا، کان پکڑانا سارا یاد آ گیا. اب میں جو اسے مارتا تھا غصے ہوتا تھا، نہ کچھ کہتا، تو آج وہ خطیب بنتا. کوئی بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ پاک جو سختی کرتے ہیں اپنی مخلوق پہ بہت بڑی حکمتیں ہوتی ہیں.
بیماری دے کے جنت دے دیتے ہیں، مقروض کر کے جنت دے دیتے ہیں، گر گیا ٹانگ ٹوٹ گئی جنت مل گئی ہے۔ اللہ کی ہر بات یہ اللہ سزا جو مقرر فرما رہے تو اس میں حکمت ہے کہ لوگ اس گناہ سے رک جائیں، اور جنہوں نے یہ ارتکاب کیا ہے انہیں صاف کر دوں، پاک کر دوں۔ نہ پکڑے تمہیں ان کے متعلق شفقت اللہ کے دین میں، اگر ہو تم ایمان رکھتے اللہ اور دن آخرت کے ساتھ۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ حاضر ہوں ان کی حد کے وقت ایک جماعت مومنین سے عبرت حاصل کرنے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے آ کے دیکھیں کہ کیسے سنسار ہو رہا ہے، کیسے کوڑے لگ رہے ہیں۔ سن 92 میں میں اور میرے عملیات کے استاذ محسن شاہین جمعیت، مولانا قاری نصر اللہ خان راشد حفظہ اللہ، ہم اکٹھے عمرے پہ گئے۔ مدینہ منورہ میں ایک حد جاری ہوتی ہوئی دیکھی اور ایک جدہ میں دیکھی، تو اگر اسی طرح سزائیں ہوں پوری دنیا میں تو لوگ گناہوں سے باز آ جائیں۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، دوسرا حکم، زنا کرنے والا نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ یا مشرکہ سے، اور زنا کرنے والی نہیں نکاح کرتا اس سے مگر زانی یا مشرک، روحوں کو مل جاتے ہیں۔ زانی مرد اسے زانیہ ملے گی یا مشرکہ، اور زانی عورت اسے زانی ملے گا یا مشرک ملے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ زنا اور شرک میں کیا مناسبت ہے؟ زانی ایک بیوی پہ اکتفا نہیں کرتا، زانیہ ایک خاوند پہ اکتفا نہیں کرتی، ادھر ادھر کے چکر ہیں، پھیرے ہیں، اور مشرک بھی ایک رب پہ راضی نہیں ہوتا، کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، اس وجہ سے دونوں کو ملا ہے۔ وہ بات سمجھ آئی کہ اس لیے ان کو اکٹھا کر دیا۔ دوسرے نمبر پہ یہ بات سمجھے کہ اگر فاروقی کہے، شعیب کہے استاد جی وہ فلاں آدمی زانی ہے، اس کی بیوی بڑی نیک ہے، قرآن کہتا ہے الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، استاد جی فلاں عورت زانیہ ہے، اسے خامند زانی نہیں ملا ہے، ولی اللہ ملا ہے، پھر کیا جواب دو گے؟ ایک اعتراض ذہن میں رکھو، میں انشاءاللہ تعالی اگلے رکوع تک پڑھاؤں گا بس، کیونکہ باتیں کافی ہے، ساری یاد بھی کرنی ہے، ربط خلاص سے بھی۔ آپ دیکھو ادھر دیکھو مولانا حفیظ اللہ کہ استاد جی او فلاں آدمی عبداللہ بڑا نیک ہے، بیوی زانیہ ہے، او فلاں جو ہے عورت بڑی نیک ہے اور خامند زانی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، فلاں عورت مبعد ہے، خامند مشرک ہے، فلاں عورت مشرک ہے، خامند اشاعت التوحید و سنہ کا ہے یا برگزی کا ہے۔ وہ گل سمجھی نے؟ تو پھر اس کا کیا جواب دو گے؟ یہ قانون نہیں بیان ہو رہا، یہ ایسے بیان ہو رہا ہے کہ عرب کا محاورہ ہے السلطان لا یکذب، بادشاہ جھوٹ نہیں بولتے۔ تو عمران خان جھوٹ نہیں بولتا ہے، زرداری جھوٹ نہیں بولتا، نواز شریف نہیں بولتا، کوئی سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ لیکن ایک محاورہ ہے السلطان لا یکذب، بادشاہ جھوٹ۔ اسی طرح فرمایا زانی نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ یا مشرکہ سے، اور زانیہ عورت نہیں، یہ کوئی قانون نہیں بنا دیا کہ بیوی زانیہ تو خامند بھی زانی۔ مولی امتیاز کو سمجھ رہے ہو میری بات؟ بیوی مباحدہ تو خامد بھی، یہ نہیں ہے، یہ تو ایک محاورے کے طور پہ قرآن نے بیان کیا۔ آسان سمجھاؤں، قرآن سمجھانا چاہتا ہے کہ زانی کے لیے مناسب ہے کہ کسی نیک سے شادی نہ کرے، نیک کو چاہیے کہ نیک کے ساتھ شادی کرے، یہ مقصد ہے سمجھانے کا۔ میرے استاد مروالی والے فاضل دیوبند نور اللہ مرکزہ کبھی کبھی دانیال یہ فرماتے تھے، نہ ہون یعنی ابھی پنجابی، نہ ہون انور شاہ کشمیری پڑھانے والا، نہ نور محمد پڑھانے والا۔ کوئی گل سمجھ رہے ہو؟ ساتھ فرماتے تھے نہ اب انور شاہ کشمیری رحم اللہ پڑھانے والا، نہ نور محمد یعنی اپنے بارے کہتے تھے میں پڑھنے والا، اب تم ایسے طالب علم مل گئے ہو، نالائق ہو، محنت نہیں کرتے، یہ مقصد تھا۔
تو محاورے میں جو مقصد ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اس لیے ہرگز یہ کوئی اعتراض تم پہ کرے غامدی جیسا یا کوئی اہل قرآن، نہیں سمجھی بات، یا کوئی اعتراض کرے قرآن ایسے کہہ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ الزانی لا ینکح الا، زانی کے لیے مناسب نہیں کہ نکاح کرے مگر زانیہ یا مشرکہ سے، اور زانیہ عورت کے لیے مناسب نہیں کہ نکاح کرے اس سے مگر زانی یا مشرک، ورنہ یہ بہت بڑا اعتراض ہوگا کہ قرآن نے ایسے کہا تو فلاں نیک ہے، اس نے کیوں پھر زنا زانیہ سے کیے؟ وَحُرِّمَ ذَلِكَ، حرام کیا گیا یہ زنا مومنین پہ، اہل ایمان خیال کرنا تم پہ حرام ہے، نہ کرنا، ایمان ہوا تو زنا نہیں کرے گا۔ تیسرا حکم، اور وہ لوگ جو بہتان لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں کو، جس طرح میری ماں پہ لگایا، پھر نہ لائے 4 گواہ۔ میں ایک جگہ جا رہا تھا ویگن پہ، عام گاڑی پہ سفر کرتا تھا، وہ بھی بڑا پیارا دور تھا، تو میرے پاس کیسٹ تھی مائی صاحبہ کی شان میں، تو میں راولپنڈی سے آگے جا رہا تھا، فتح جنگ کے قریب تھا، تو میں نے ڈرائیور نے گانے وغیرہ لگائی ہوئی تھی، تو میں نے اس سے وہ کیسٹ دی، اس پہ میری ماں کی شان تھی، اور خطیب تھا غالباً سلیمان طارق مرحوم، اچھا خطیب تھا، علم والا نہیں تھا لیکن خطیب اچھا تھا۔ تو میں نے کہا چلو لوگ سن لیں گے میری ماں کی شان، اور گانے سننے سے بچ جائیں گے، جتنی ہو سکے آدمی کوشش کرے۔ تو میں نے اس ڈرائیور نے منہ بنایا بھئی یہ میں گانے، تو یہ مولویوں کی کیسٹ۔ اب سلیمان طارق کا انداز اس کیسٹ میں یہ تھا، اور دیوبندیہ تیری ماں، اور بریلویہ تیری ماں، اور اہل حدیثہ تیری ماں، یعنی ام المومنین کا ذکر کرنے لگے نا، سمجھ رہے ہو؟ تو کیا کہتے ہیں؟ دیوبندیہ تیری ماں، بریلویہ تیری ماں، اہل حدیثہ تیری ماں، بھئی اس کی بڑی شان ہے۔ وہ جو کیسٹ لگائی نا، تو سلیمان طارق طرز کہہ رہے سی، اور دیوبندیہ تیری ماں، اور بریلویہ تیری ماں، کہنا یار ماؤ بہنی تھے گلے پہ کرے نا، مولوی بند کرو اس کو موقع مل گیا، اس سمجھا کہ سلیمان طارق ماؤ بہنی گالا کاٹ، اس کا موقع مل گیا، میں چپ کر کے بیٹھ گیا۔ دوبارہ میں آگے اس کے نہیں جی مولوی صاحب گلے ٹھیک نہیں ہے، دیکھو نا ماں بہنا پڑ رہا، وہ بیچارے لگ گئی کیسے ڈیتھ ہو گئی، دیوبندیہ تیری ماں، بریلویہ تیری ماں، اس جاہل نے ادھر گڈی چلا دیتی۔ تو میری ماں پہ بہتان لگا، پھر نہیں لائے 4 گواہ، پر کوڑے مارو ان کو 80 گوڑے جو بہتان لگائے کسی پہ۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، آئندہ ان بہتان لگانے والوں کی کبھی گواہی قبول نہیں کرنی ہے، چاہے توبہ بھی کر لے، اور یہی لوگ ہیں فاسق۔ ہاں مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی اس کے بعد، اور پھر اصلاح بھی کر لی، اب قانون یہ ہے کہ ان کی گواہی قبول کر لو، بولو، یعنی اللہ ان کے گناہ معاف کر دے گا، فسق سے نکال دے گا، یہ مطلب ہے۔ گواہی قبول نہیں کرنی، یہ آپ نے غلط کہا ہے۔ گواہی کا قانون یہ ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، مولوی حفیظ اللہ، اور عام جب یہ توبہ کر لیں گے، اصلاح کر لیں گے تو اللہ گناہ معاف کر دے گا، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ان کی گواہی ہمیشہ کے لیے قبول۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے رب کائنات، میں نے اپنی ماں کی عظمت اپنی طاقت کے مطابق زندگی میں بیان کی ہے، تو جانتا ہے میری اپنی ماں سے کتنی محبت، عظمت اور ادب ہے، بلکہ ساری ازواج مطہرات کا میں خادم۔ اے اللہ، میں اپنی دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں، تو جانتا ہے اگر تو قیامت کے دن مجھے اپنے فضل سے جنت میں بھیج دے، اور تو بھیج دے گا، مجھے یقین ہے تیری رحمت پہ، تو پھر مجھ سے پوچھے کیا کرنا ہے، تو میں اپنی ماں کی خدمتوں کو ترجیح دوں گا کہ جنت میں میں اپنی ماؤں کی خدمت کروں، اور ان کا خادم بن کے پورا زمانہ گزاروں جنت میں، اور ان کی خدمت میں رہوں۔ یا اللہ تو اس بات کو جانتا ہے، اگر میرے دل میں حقیقتاً اسی طرح بات ہے تو میرے گناہ معاف فرما دے، میری نیکیاں قبول فرما دے۔
اے اللہ آج میری تلاوت مکمل ہوئی قرآن مجید، یقیناً غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہوں گی، معاف فرما دے۔ اس کا ثواب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچا دے۔ اس کا ثواب ازواج مطہرات خصوصاً مائی صاحبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ وغیرہ ان کی ارواح کو پہنچا دے۔ میرے آقا کی چاروں بیٹیاں چاروں بیٹوں کے روحوں کو پہنچا دے۔ تمام صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین اور علماء حق، ائمہ اربعہ، بلکہ سارے ائمہ، سارے مفسرین، سیاہ ستہ کے مصنف اور کتابوں کے سب کو پہنچا دے۔ آج تک جتنے علماء حق گزر گئے سب کی ارواح کو پہنچا دے۔ جتنے میرے اساتذہ اور میرے شاگرد، میرے دوست، میرے محسن فوت ہو گئے سب کی روحوں کو پہنچا دے۔ اس مدرسے کی انجمن اور نمازی اور مائیں بہنیں جتنے فوت ہو گئی ان کی روحوں کو پہنچا دے۔ جتنے علماء حق شہید ہوئی سب کی ارواح کو پہنچا دے۔ اس کا ثواب پوری امت کی ارواح کو پہنچا دے۔ میرے والد ان کی روح کو پہنچا دے۔ میرے بہن بھائی جو فوت ہو گئے، میرے گھر والوں کے عزیز و اقارب جو فوت ہو گئے، جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں جن کے والدین، والدہ، والد، بہن بھائی، کوئی قریبی رشتہ دار، دور کا رشتہ دار، اور جتنے لوگ شہید ہوئے مجاہدین ظلماً، اللہ سب کی ارواح کو پہنچا دے۔ اس دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہ ہو نیک گنہگار جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرا، اللہ اس کو یہ ثواب پہنچا دے۔ اللہ ہماری مشکلات، ہماری اولاد، ہماری شاگرد، ہمارے دوست احباب، بہن بھائی، بھتیجے بھتیجیاں، بھانجے بھانجیاں اور پوری زندگی کی شاگرد نے، اللہ سب کی مشکلات کا حل فرما۔ اللہم سہل امورنا فی الدنیا والآخرہ، اللہم سہل مشکلات الدنیا والآخرہ، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا۔ اللہ تیری صفت ہے وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، تو پناہ دیتا ہے اور تو جسے پناہ نہ دے اسے کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اللہ ہم سب کو پناہ دے۔ اللہ ہماری اولاد، شاگرد، اپنے بیگانوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور برحمتک۔ سبحان اللہ۔